شروع کرتا ہوں اللہ کی برکت نام سے جو سب کو فہم عطا کرنے والا ہے۔ کچھ ہی روز پہلے میں نے ایک ولاگ میں یہ بتایا تھا کہ جو امپورٹڈ حکومت ہے، جو شہباز کی حکومت ہے، جن کی وزارت عظمیٰ کی کرسی پر شہباز شریف بیٹھے ہوئے ہیں، تو جتنی بھی ذمہ داریاں ہیں وہ ان کے سر پر توپ دی جاتی ہیں۔ اور اسی ولاگ میں نے یہ بتایا تھا، یہ انکشاف کیا تھا کہ یہ جو کچھ کر رہی ہیں، یہ جانے انجانے میں جو کارروائیاں انہوں نے شروع کی ہوئی ہیں رانا ثناء اللہ کے ذریعے یا پولیس کے ذریعے یا کسی بھی ایک طاقتور حلقے کے ذریعے جو انہوں نے جو حرکتیں جو حرب استعمال کرنا شروع کر دیے ہیں، اس کے پیچھے صرف ایک ہی ہاتھ ہے، ایک ہی وجہ ہے، اور وہ وجہ یہ ہے کہ الیکشن کے لیے راستہ ہموار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہیں ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے ایک بیانیہ ہم بنائیں کہ ہم پھر اس کے بعد الیکشن پر چلے جائیں۔ اور اسی بات کی تاکید کل عمران خان کے ایک جو انٹرویو دے رہا تھا، اسی میں خان صاحب نے یہی بات کی کہ یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں یہ اصل میں ہمیں ڈیمورلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اپنے لیے ایک نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے لیے ایک نیریٹو بلڈ ہو، ہم الیکشن کے لیے اس کے اوپر بات کریں گے، اس کے اوپر عوام سے ہم ووٹ مانگیں گے، تو وہ ایک الیکشن کے لیے ایک راہ ہموار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور یہ سب جو یہ کچھ کر رہے ہیں یہ ان کے لیے ایک گراؤنڈ مہیا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس بات کی تائید خان صاحب نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ ہاں بالکل یہ ایسا ہو رہا ہے، یہ ایسا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس کے لیے یہ پی ٹی آئی کو چونکہ سخت مقابلہ پی ٹی آئی اور پی ڈی ایم کے بیچ میں ہے، تو نون لیگ اور پی ٹی آئی بالکل آمنے سامنے ہے اور ہر طرف سے کوشش کر رہے ہیں نون والے کہ پی ٹی ایم کسی طرح سے ہم ڈیمورلائز کرے اور اپنے لیے ایک الیکشن کے لیے یا ہماری جو انہوں نے ہمارے ساتھ جو کرپشن کیسز بنائے ہوئے ہیں، ہمارے اوپر جو کرپشن کے کیسز ہیں، ان کو ختم کرنے کے لیے ہمارے ساتھ کوئی مفاہمت کرے۔ لیکن خان صاحب نے چونکہ ان کے ساتھ مفاہمت کرنا نہیں، تو یہ اونچے حد کنڈوں پر اتر آئے ہیں، یہ چیزیں یہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے ہم اپنے لیے ایک بیانیہ بنائے اور ایک الیکشن کے لیے ایک نیریٹو بلڈ کرے۔ تو خان صاحب نے اسی بات کی تاکید کل اپنے ایک انٹرویو میں کی ہوئی ہے۔ اور ایک اور بات کہ حکومت کو تسلیم کرنے یا نہ کرنے کی بات ہے، جو یہ امپورٹڈ حکومت چاہتی ہے کہ ہمیں تسلیم کرے، ہماری حکومت کو تسلیم کرے۔ خان صاحب نے اور خان صاحب کی جو ٹیم ہے انہوں نے صاف اپنے بیانات میں بتایا ہے کہ ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے، ہم سے یہ بات کہلوانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آپ کس طرح سے جو ہے نون لیگ یا امپورٹڈ جو حکومت بنی ہوئی ہے ان کو تسلیم کریں۔ اس کے لیے مختلف حربے استعمال کی جا رہے ہیں، ہمارے اوپر ہم گرا تنگ کیا جا رہا ہے، ہمارے بندوں کو جیلوں میں ڈال دیا جا رہا ہے اور مختلف طریقوں سے ہم پر جو ہے دباؤ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہمارے جو کارکنان ہیں ان کو بتایا جا رہا ہے کہ ہماری جو حکومت ہے ان کو تسلیم کر دیا جائے۔ لیکن پی ٹی آئی کی طرف سے چونکہ فواد چودھری نے کل بھی یہ بیان دیا اور ابھی بھی یہ وہ بتاتے ہیں کہ ہم نے اس حکومت کو بالکل تسلیم نہیں کرنا، کسی بھی صورت میں ہم نے اس کو تسلیم نہیں کرنا۔ اور خان صاحب نے یہ اپنے جو عوام ان کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کے عوام کے جو انہوں نے اتنے بڑے جلسے کیے، ہر جلسے میں تقریباً انہوں نے یہ بات بتائی ہے کہ ہم کسی بھی صورت چاہے کچھ بھی ہوں ہم اس حکومت کو تسلیم نہیں کریں گے۔ اور اس کا ایک خاص ثبوت، ایک خاص وجہ یہ ہے کہ چونکہ خان صاحب کی حکومت گرائی گئی ہے ایک سازش کر کے، تو اس وجہ سے خان صاحب نے ان کو ٹف ٹائم دینے کا سوچا ہے اور ان کو تسلیم نہ کرنے کے ٹھان لی ہے کہ ہم کسی طرح سے ایک بنی بنائی جمہوری حکومت ان کو سازش کے ذریعے گرایا گیا، تو ہم کس طرح سے ان کو مانے، اس کو تسلیم کریں۔ عوام کا جو موقف تھا ہمارے ساتھ، ہم ان کے خلاف ورزی ہمارے ساتھ ثابت ہوگی، ہمارے پاس عوام کی جو طاقت ہے، ہمارے پاس عوام کی جو امیدیں ہیں، پھر ان کو ٹیس پہنچے گا
اس وجہ سے ہم اس حکومت کو بالکل کسی بھی صورت تسلیم نہیں کریں گے. تسلیم کریں گے، بات بھی کریں گے، بات چیت بھی کریں گے اسی صورت میں لیکن جب یہ اس جو انہوں نے وزارت عظمیٰ کی سیٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں یعنی اس سے بھی استعفا دے اور الیکشن اناؤنس کرے، پھر اس کے بعد کوئی بات بن سکتے ہیں، ورنہ ہم اس کو نہ تسلیم کریں گے. اور جو بھی یہ کر رہے ہیں یہ سارے اس کے لیے کر رہے ہیں کہ خان صاحب کو اور نواز شریف کو برابر کرے، اور پھر یہ دباؤ میں آ کے خان صاحب چونکہ دباؤ میں آتے تو نہیں لیکن یہ دباؤ میں لانے کی کوشش کریں گے، اور پھر ان سے یہ بات منوانے کی کوشش کریں گے کہ آپ اور نواز شریف اور خان صاحب چونکہ برابر ہو گئے ہیں، سزا یافتہ ہو گئے دونوں، تو اب نواز شریف کی سزا بھی معطل کر دی جائے، معاف کر دی جائے، اور عمران خان کی سزا بھی معاف کر دی جائے. یعنی خان صاحب کو ایک جھوٹی بیان کے تحت ایک وہ کہہ لے ایک ان کو اس کی بنا پر نواز شریف کی جو سزا ہے ان کو معاف کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تیسری بات جو میں آپ سے کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ نواز شریف چونکہ انہوں نے لندن سے آنے کی جو ایک گراؤنڈ مہیا کی جا رہی ان کو کہ ان کو کس طرح سے پاکستان لایا جائے، اور نواز شریف کا بھی چونکہ خود بھی یہی خواہش ہے میرے خیال سے کہ وہ پاکستان آئے، کیونکہ سیاسی صورتحال جس طرح سے بگڑ رہی ہے وہ نواز شریف خود دیکھ رہے ہیں، بلکہ جو زیادہ تر فیصلے ہوتے ہیں وہ نواز شریف کی مرضی سے ہی ہوتے ہیں. لیکن اب پولیٹیکل انسٹیبلٹی اتنی آ گئی ہے اس ملک میں کہ نواز شریف کو اب خود آنے کی جو ہے پڑ گئی ہے کہ اگر میں خود وہاں نہیں گیا تو شاید خان صاحب کا مقابلہ کرنا پھر میرے لیے اور نون لیگ کے لیے اور جو ساری جماعتیں ان کے لیے ہمیشہ کے لیے بلکہ مشکل تو کیا ناممکن ہو جائے گا، کیونکہ خان صاحب نے ایسے کام کیے ہیں، ایسے زبردست کام کہ عوام کے دلوں میں بس گئے ہیں، اور وہ عوام کے دلوں میں اتنی جگہ بنا چکے ہیں کہ نواز شریف کو یہ پتہ چل گیا ہے، یہ اس بات کا احساس ہو گیا ہے کہ اگر میں نہیں گیا وہاں پہ، میں نے خود ان کا مقابلہ نہیں کیا تو یہ ناممکن ہے کہ پھر خان صاحب کو کسی طرح سے کبھی بھی ہم ہرائیں. تو نواز شریف کی جو ایک اندیا دیا جا رہا ہے کہ اس کو ملک میں آنے کی کہ وہ نواز شریف آئیں گے اور اس ملک کی جو سیاسی صورتحال ہے وہ سنبھالنے کی کوشش کریں گے. اب یہ بات بھی ہو رہی ہے کہ نواز شریف کو لاہور آنا ہے یا اسلام آباد آنا ہے. اگر وہ پنجاب میں اترے تو وہ اسی وقت گرفتار کر کے اس کو نواز شریف کو جیل میں ڈال دیا جائے گا. لیکن میرے خیال میں نواز شریف یہ حماقت بالکل بھی نہیں کرے گا کہ وہ لاہور میں اترے، لاہور پر ان کی لینڈنگ ہو. وہ اگر نواز شریف نے آنا ہو تو وہ اسلام آباد میں لینڈنگ کریں گے، اسلام آباد میں آئیں گے، کیونکہ وہاں پر ان کی بھائی جو ہیں وزارت عظمیٰ کی کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کی جو پارٹی کی جو چیلے ہیں وہ سب تو ان کی بات کے اوپر ایک اف نہیں کر سکتے. تو میرا نہیں خیال کہ وہ نواز شریف جو ہیں وہ لاہور میں اترے گا، وہ ڈائریکٹلی اسلام آباد میں ہی آئے گا، اور اس کو گرفتار کرنے کا بھی خطرہ ہے. اور یہ بات تقریباً ستمبر میں آنے کی جو ہے وہ متوقع ہے، شاید وہ ستمبر میں نواز شریف ستمبر میں آ جائے. اور اس کو جو ایک یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو اسی لیے ہو رہا ہے کہ خان صاحب کو اور نواز شریف کی جو سزا ہے وہ برابر کر دی جائے، اور نواز شریف کو اس پاکستان میں واپس آنے کی اجازت دی جائے، اور ان کو جیل سے ان کو جو عدالت سے سزا ہوئی ہے وہ سزا معطل کر کے آزاد گھومے پھرے اور سیاسی صورتحال سنبھالے، ہمارے جو سیاست ہے وہ سنبھالے، اور پارٹی کی جو سربراہ چیئرمین شپ ہیں وہ بھی سنبھالے. تو ایسا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. دعا ہے کہ ہمارے ملک کے حالات بالکل ٹھیک ہوں. اپنے اس ویلاگ کا ہمارے چینل کا ضرور خیال رکھیے گا، لائک کریں، سبسکرائب کریں، اپنے دعاؤں میں تمام مسلمان کو ضرور یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.